السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے نعیم الدین ذیشان کے کھنڈر کی نو تعمیر کمرے کی فضا ساکت تھی، پھر اس سکوت کو مجذوب کی تیز آواز نے توڑ دیا۔ اس دنیا نے تجھے کفر کی طرف لوٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ کہتے کہتے مجذوب کھڑا ہو گیا۔ وہ سعدیہ خانم سے مخاطب تھا۔ ابھی یہ دنیا تجھ پر اور بھی ستم توڑے گی، مگر تو اسی طرح ثابت قدم رہنا۔ میں نے بھی اپنے پیدا کرنے والے سے تیرے ایمان کی سلامتی مانگی ہے، تیری آبرو کے تحفظ کے لیے دستے طلب دراز کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا اس دعا کو در قبولیت سے ناکام نہیں لوٹائے گا۔ ایک دن تیرے شوہر کے قاتل بھی اپنے خون میں نہا جائیں گے، مگر اس سے تیرے سہاگ کی سرخی تو واپس نہیں آئے گی۔ پھر اگر ساری زمین بھی لہو سے رنگین ہو جائے تو تجھے کیا؟ بھول جا سب کچھ، بھول جا کہ تجھے بھول جانا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے سعدیہ خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور شجاع الدین کامران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجذوب کا یہ عمل بھی خلاف معمول تھا۔ سعدیہ خانم کو ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ بابا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کیا اب واپس نہیں آئیں گے؟ سعدیہ خانم نے رقت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ مجذوب نے کامران کو اپنی آغوش سے جدا کیا اور سعدیہ خانم کے سر سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، شاہ نے بلایا ہے، کم سے کم یہ فقیر حاضر ہو کر تو دیکھے کہ اس کا دربار کیسا ہے۔ مجذوب نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بیٹا دونوں غم انگیز سکوت کے عالم میں دیکھتے رہ گئے۔ مام، کیا فقیر بابا بھی چلے گئے؟ مجذوب کے جاتے ہی کامران نے سعدیہ خانم سے سوال کیا۔ ادب سے نام لو، وہ فقیر نہیں ہیں، صرف بابا کہہ کر پکارو۔ سعدیہ خانم نے تلخ لہجے میں بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ وہ بھیک مانگ کر ہمارے لیے روٹی لاتے ہیں۔ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود بھی کامران اپنی بات کے جواب میں ایک معقول دلیل پیش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا کر سو جاؤ۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے کہا۔ اسے کیا سمجھاتی کہ بابا نے کس کے لیے بھیک مانگی ہے؟ ہلکی سی لرزش کے بعد کامران تو خاک کے بستر پر لیٹ کر سو گیا، مگر سعدیہ خانم مسلسل جاگ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن پر وحشت سی طاری تھی۔ مجذوب نے آج لہجہ بدل کر بڑی بے ربط باتیں کی تھی، لیکن کہیں کہیں یہ بے جوڑ الفاظ اپنا مفہوم ظاہر کر رہے تھے، ایسا مفہوم جس کے پیچھے حادثات کی تیز چاپ سنائی دیتے۔ خدا خیر کرے، یہ کلمات کئی بار اس کی زبان سے ادا ہوئے، مگر دہشت و اضطراب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ سعدیہ خانم کا خیال تھا کہ گزشتہ کئی ماہ کی طرح بابا آج بھی شب کے ابتدائی حصے میں لوٹ آئیں گے اور پھر کسی پہرے دار کی طرح رات بھر نعرہ زنی کرتے رہیں گے۔ تنہا عورت ہونے کے سبب بابا کی یہ موجودگی بڑی غنیمت تھی۔ ان کی وجہ سے وہ کچھ دیر چین کی نیند سو لیتی تھی، ورنہ رات بھر میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں تاریکی میں کوئی سرکاری ہرکارہ آ جائے اور اس کی عزت و آبرو کے لالے پڑ جائیں۔ اگرچہ بابا ایک کمزور مرد تھے، لیکن بہرحال محبت کرنے والے مرد تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ڈھارس سی بندی رہتی تھی، مگر آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ناکام سہارا بھی چھن جانے والا ہے۔ سعدیہ خانم بہت دیر تک نماز پڑھ کر دعائیں کرتی رہی اور پھر بستر پر دراز ہو کر بابا کا انتظار کرنے لگی۔ بابا سر شام نکل جانے کے بعد دوبارہ اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بس قرب و جوار میں ان کے فلک شگاف نعرے گونجتے رہتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی اور انسانی سروں پر مسلط رہنے والا رات کے اندھیروں کا خوف ٹل جاتا تھا۔ پھر حسب معمول نصف شب کے قریب مجذوب کی آواز گونجی، اے راندہ درگاہ، کتے بھی تجھ سے زیادہ وفادار اور معتبر ہیں، تو ان کی قطار میں شامل ہو کر دیکھ، وہ بھی تجھے قبول نہیں کریں گے۔ آج مجذوب کا نعرہ بڑا عجیب تھا۔ سعدیہ خانم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے دروازے بند کر لیے اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سردی سے ٹھٹر کر مر گیا۔
مجبوریوں کے خون سے زمین کو سینچا اور اقتدار کی فصل اگا کر بدمست ہو گئے۔ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک اور لشکر بھی تمہارے تعاقب میں ہے، مگر تم نہیں دیکھ سکتے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی لٹ چکی ہے۔ گناہوں کی دلدل، موت کی خندقیں اور سڑی ہوئی لاشیں، تمہارا انجام لکھا جا چکا۔ اب اس تحریر کو کاٹنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ مجذوب کا شرر بار لہجہ مدھم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ غضبناک آواز فضا کی وسعتوں میں گم ہو گئی۔ جب تک مجذوب کی نعرہ زنی جاری رہی، سعدیہ خانم چین سے نہ بیٹھ سکی۔ پھر وہ آواز یکسر غائب ہو گئی تو سعدیہ خانم کو قدرے سکون میسر ہوا کہ مجذوب کا علاقہ بہت طویل تھا اور اب وہ اپنے علاقے کے کسی دوسرے حصے میں نعرہ دن ہوگا۔ صبح ہوئی تو سعدیہ خانم کو اپنے دروازے پر ایک اور انقلاب کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن مجذوب بابا کا دور دور بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی لیکن مجذوب نہیں آیا۔ کہنے کو وہ کسی کا پابند نہیں تھا، مگر جب سے سعدیہ خانم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا اس نے خود بخود اپنی ذات پر یہ پابندی عائد کر لی تھی۔ ایک بیوہ اور ایک یتیم بچے کے لیے 2 وقت کھانا فراہم کرنا اور پھر کھنڈر سے کچھ اینٹیں چن کر ماں بیٹے کے لیے ایک کمرہ بنا دینا، یہ ساری ذمہ داریاں مجذوب نے اپنے آپ قبول کی تھیں۔ اسے ان کاموں پر اکسانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور ہو بھی کون سکتا تھا کہ جس نے شاہوں کی بات نہ مانی ہو وہ ایک بیوہ عورت سے کیا مروب ہوتا؟ یہ تو اس کے اندر کا انسان تھا جو ایک بے سہارا عورت اور ایک لاوارث بچے کے غموں کو تقسیم کرنے آ گیا تھا۔ سعدیہ خانم سوچ رہی تھی کہ شاید بابا کا کام ختم ہو گیا، اس لیے وہ کہیں اور چلے گئے۔ پھر بھی یہ سب قیاس آرائیاں تھیں۔ سعدیہ خانم کو ابھی مجذوب بابا کا انتظار کرنا تھا، آدھی رات تک، اور پھر آدھی رات گزر جانے کے بعد تک پورا دن فاقے سے گزرا تھا کہ کل تک روٹی کی فراہمی بابا کے ذمے تھی۔ اگر سعدیہ خانم بابا کا انتظار نہ کرتی تو پھر یہ ممکن تھا کہ وہ پہلی بار گھر کی 4 دیواری سے نکل کر ذاتی محنت اور مشقت سے چند روٹیاں حاصل کرتی اور بیٹے کے ساتھ اپنی بھوک کا بھی انتظام کرتی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بابا کا انتظار لازم تھا اور اس انتظار پر پیٹ کی قربانی دی جا سکتی تھی۔ شام گزری تو رات کا آغاز ہو گیا۔ ابھی مجذوب بابا کے آنے کا وقت تھا، اس لیے ماں بیٹے کی آنکھوں میں جلنے والی شمع بھی ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ اس کی روشنی میں وہی توانائی تھی جو کسی آنے والے کا پتہ دیتی رہتی ہے۔ پھر انتظار کا یہ مرحلہ نصف شب کے سناٹے تک پہنچ گیا۔ اس دوران انتظار کی طویل مسافت سے تھک کر کامران بھوکا ہی سو گیا تھا، مگر سعدیہ خانم جاگ رہی تھی کہ مجذوب کے طلوع ہونے کا صحیح وقت نصف شب کے بعد ہی شروع ہوتا۔ پر نصف شب بھی گزر گئی لیکن مجذوب بابا کا نہ کوئی عکس ابھرا اور نہ ان کے قدموں کی کوئی چاپ سنائی دی۔ وہ بڑا عجیب شخص تھا۔ اس کی آمد تو بہت پرشور ہوتی تھی۔ وہ اگر 20 گلیاں پہلے قدم رکھتا تو آخری گلی کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ آنے والا آ گیا ہے۔ اب سعدیہ خانم کو یقین ہو چلا تھا کہ بابا اس سے خفا ہو کر یہ علاقہ ہی چھوڑ گئے ہیں۔ جب ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوا تو پھر بہت سے اندیشے سر ابھارنے لگے۔ سعدیہ خانم کو گزشتہ شب کی کئی باتیں یاد آنے لگیں۔ بابا کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ عن قریب بچھڑ جانے والے ہیں۔ بچھڑنے والے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر نصیحت اور وصیت کا گمان ہوتا ہے۔ کل رات مجذوب بابا بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ سعدیہ خانم اس سے زیادہ نہ سوچ سکی۔ یکایک اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا اور ایک بار پھر خوف و دہشت کی یلغار نے اس کے دل و دماغ کو وحشت اثر بنا دیا۔ وہ رات بھر خدا سے دعائیں کرتی رہی کہ اس کے بابا تمام آفات و حادثات سے محفوظ رہیں، اور اگر وہ روٹھ گئے ہیں تو ایک بار ان کے قدموں کو اس طرف موڑ دے کہ وہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکے۔ لیکن سعدیہ خانم کی ساری دعائیں رائیگاں گئیں۔ مجذوب بابا کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ معصوم کامران کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔
بچپن حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، وہ بس اپنی خواہشات کی تعمیل چاہتا ہے۔ جب روٹی نہیں ملی تو ماں پر بگڑنے لگا، پھر مجذوب کی ذات بھی اس کی جھنجھلاہٹ کا نشانہ بن گئی۔ کل سے غائب ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے 2 وقت سے روٹی نہیں کھائی ہے۔ اگر آج میرے باپ زندہ ہوتے تو میں اس طرح بھوکا نہ رہتا۔ ذرا سی ٹھیس لگتے ہی ماضی کے زخم خون دینے لگے تھے۔ خاموش ہو جاؤ کامران، سعدیہ خانم نے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنی روٹی کی فکر ہے اور بابا کا خیال نہیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں، اگر بیمار ہیں تو یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ میں انہیں دوا پلاؤں گا۔ ماں نے بابا کی غیر حاضری کا جواز پیش کیا تو کامران اپنے شکم کی آگ کو بھول گیا اور مجذوب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جانے والے جانے ہی کے لیے ہوتے ہیں، اگر انہیں آنا ہوتا تو پھر جاتے ہی نہیں۔ چاروں طرف دن کا اجالا پھیل گیا مگر مجذوب کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اب سعدیہ خانم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے برقع کے انداز میں چادر سر پر ڈالی۔ کامران خاموشی سے ماں کے طرز عمل کو دیکھ رہا تھا۔ جب سعدیہ خانم باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کامران میرے ساتھ چلو، یقیناً کوئی خاص بات ہے جو بابا اب تک نہیں آئے۔ اب کہاں جائیں گے؟ کامران نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ کو بابا کا مکان معلوم ہے؟ نہیں، سعدیہ خانم نے جواباً کہا۔ میں بے خبر سہی مگر دوسرے محلے والوں سے تو پوچھا جا سکتا ہے، بے شمار لوگ ان سے واقف ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور پتہ بتا دے گا۔ ابھی سعدیہ خانم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ خانم نے کامران کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جا کر دیکھے اور آنے والے کے بارے میں دریافت کرے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ کامران باہر نکلا تو اس نے ایک طویل قامت شخص کو اپنے دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کامران نے آنے والے سے اس طرح دریافت کیا کہ اس کے لہجے سے شائستگی ظاہر ہو رہی تھی۔ بیٹے تم مجھے نہیں جانتے، اجنبی شخص نے بڑی محبت سے کہا۔ اس دوران سعدیہ خانم بھی دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا رائے نعیم الدین ذیشان کا مکان یہی ہے؟ اور کیا تم ہی ان کے بیٹے شجاع الدین کامران ہو؟ اجنبی شخص نے اس طرح گفتگو کا آغاز کیا جیسے وہ گھر کے تمام افراد سے بخوبی واقف ہو، اچھی طرح سب کو جانتا ہو۔ سعدیہ خانم اس شخص کی گفتگو سن کر چونک اٹھی تھی اور اس کا تیزی سے گردش کرتا ہوا ذہن کسی نئے حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کامران اجنبی کے سوالات کا جواب دیتا، سعدیہ خانم خود ہی پردے کے پیچھے سے بول پڑی، ہاں یہی رائے مرحوم کا مکان ہے، اور آپ جس بچے سے گفتگو کر رہے ہیں یہ انہی کا بیٹا ہے۔ سعدیہ خانم نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ یہ وہی لہجہ تھا جس کے متعلق اسلام نے واضح حکم دیا ہے کہ مسلم خواتین نامحرم مردوں سے کلام کرتے وقت اپنے لہجے سخت کر لیا کریں تاکہ ان کے سینوں میں چھپا ہوا شیطان بیدار نہ ہو سکے۔ اجنبی شخص چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، معاف کیجئے کیا آپ ہی سعدیہ خانم ہیں؟ جی ہاں، مگر آپ اپنے ان سوالات کا مقصد تو بتائیے۔ سعدیہ خانم کے لہجے میں کچھ اور سختی آ گئی تھی۔ معذرت خواہ ہوں بہن کہ یہ سوالات بہت ضروری تھے۔ اجنبی کے الفاظ سے شدید ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جب تک میں پوری تسلی نہ کر لوں میں اس وقت تک امانت منتقل نہیں کر سکتا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ایک امانت کا بارے گراں کیا ہوتا ہے اور امین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے ایک ایک بات تفصیل سے معلوم کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ کی باتیں اب بھی الجھی ہوئی ہیں۔ سعدیہ خانم نے کہا، میں اب تک نہیں جان سکی، نہیں معلوم کر سکی کہ وہ امانت کیا ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ آپ مجذوب بابا سے تو واقف ہوں گی؟ اجنبی نے نیا سوال کیا۔ بابا کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے سعدیہ خانم لرز گئی اور اس کا ذہن اندیشوں سے بھر گیا۔
پھر بمشکل اپنے اضطراب پر قابو پاتے ہوئے سعدیہ خانم نے کہا، اگر ایک بیٹی اپنے باپ سے واقف نہیں ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ بابا کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ سعدیہ خانم انتہائی کوشش کے باوجود اپنی پریشانی کو ایک اجنبی شخص سے پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ سعدیہ خانم اجنبی کے جواب کی منتظر تھی، مگر وہاں ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ بابا کس حال میں ہیں؟ سعدیہ خانم کے لہجے کی سختی میں اب کسی قدر غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ سعدیہ خانم نے محسوس کر لیا تھا کہ اجنبی کی آواز کانپ رہی ہے۔ کیا بابا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعدیہ خانم بدحواس ہو گئی تھی اور اسے اپنی ساتھ پر شک ہونے لگا تھا۔ جس طرح یہ خبر آپ کو رلا گئی ہے، اس طرح میری آنکھوں کو بھی اشک بار کر سکتی ہے۔ اب اجنبی کے لہجے کی رقت صاف نمایاں ہو گئی تھی۔ اگر وہ آپ کے لیے بابا کی حیثیت رکھتے تھے تو میں بھی انہیں باپ کا درجہ دیتا تھا۔ اس واردات غم کا مختصر بیان یہ ہے کہ ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ سعدیہ خانم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ اندر آ جاؤ، پھر مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ میرے بابا پر کیا گزری۔ آؤ اندر آ جاؤ، بابا کے رشتے سے تم بھی میرے بھائی ہو۔ سوگوار اجنبی جھجکتے قدموں سے کمرے کے اندر آ گیا۔ سعدیہ خانم ایک گوشے میں کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ کہ یہ فرش خاک ہی ہمارا بستر ہے، مجھے بابا سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اجنبی نے کھڑے کھڑے کہا، میں کسی حد تک آپ کے غموں سے واقف ہوں، لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ بس ایک امانت ہے جسے آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اجنبی نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک لپٹا ہوا کپڑا نکالا اور کامران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹے یہ اپنی والدہ کو دے دو۔ جیسے ہی کامران نے اجنبی سے وہ کپڑا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سعدیہ خانم درمیان ہی میں بول اٹھے، اس میں کیا ہے؟ کچھ اشرفیاں ہیں جن کے متعلق بابا کا حکم ہے کہ انہیں آپ اپنے استعمال میں لائیں۔ اجنبی نے مختصر سی وضاحت کی اور خاموش ہو گیا۔ آپ کو بابا کی ظاہری حالت اور ان اشرفیوں کی موجودگی پر حیرت ہو رہی ہوگی۔ اجنبی شخص نے سعدیہ خانم کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا جو ابھی تک زبان پر نہیں آیا لیکن آنکھوں سے آیا تھا۔ ہاں، مجھے حیرت ہو رہی ہے، سعدیہ خانم نے انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا۔ یہ راز میرے سوا شاید ہی کوئی دوسرا شخص جانتا ہوگا کہ بابا کا تعلق تبریز یعنی ایران کے شاہی خاندان سے تھا۔ وہ عین عالم جوانی میں تمام عیش و نشاط کو ٹھکرا کر دہلی چلے گئے تھے۔ پھر بھی بابا کے عزیز انہیں کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ نقد رقم بھیجتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دہلی کے امراء بھی بابا کو قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے۔ سارا شہر جانتا ہے کہ بابا ایک مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ ان کی دعاؤں سے یہاں کے بے شمار لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، مگر بابا نے ایک دن کا ایک سکہ بھی اپنے پاس نہیں رہنے دیا، جو آیا بے دریغ لٹا دیا۔ لیکن جب سے انہیں آپ کی پریشانیوں کا علم ہوا تھا، وہ دولت کو لٹانے میں بہت محتاط ہو گئے تھے۔ میں ان کے حقیر ترین خادموں میں سے تھا۔ کل تک مجھے ایک ایک دانے کی محتاجی تھی۔ یہ بابا ہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج بہت آسودگی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ بابا جو روٹیاں آپ کے لیے لاتے تھے انہیں ایک غریب عورت پکاتی تھی۔ آج وہ عورت بھی خوشحال لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئی ہے۔ ابھی اجنبی شخص کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جذبات سے بے قابو ہو کر سعدیہ خانم درمیان ہی میں بول اٹھی، مگر بابا تو کہتے تھے کہ وہ اس کے لیے بھیک مانگ کر روٹی حاصل کرتے تھے۔ سعدیہ خانم کہنے کو تو کہہ گئی، مگر اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ بابا نے پہلے ہی کہا تھا، مگر جب میں نے انہیں ٹوکا کہ وہ دوسروں کے لیے یہ ذلت کیوں برداشت کرتے ہیں، تو جواب میں بابا نے وضاحت کی تھی کہ اگر وہ کسی سے 2 روٹیاں مانگتے ہیں تو اسے 10 روٹیاں واپس بھی کر دیتے ہیں۔ اجنبی مسکرایا، لیکن ایسی مسکراہٹ جو اذیت ناک غم کی تہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نفس کی سرکشی کو
کچلنے کے لیے ایسے ہی باتیں کرتے تھے۔ بھلا بابا کسی سے کیا بھیک مانگتے؟ دہلی کے وزیر و امیر تو خود ان کے در کے بھکاری تھے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، مجھے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی بابا کا حکم تھا کہ امانت دے کر فوراً واپس لوٹ جاؤں، مگر مجھے اتنا تو بتا دو کہ بابا کا انتقال کس طرح ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے؟ کم سے کم میں بد نصیب عورت اپنے باپ کی آخری آرام گاہ تو دیکھ لوں گی۔ سعدیہ خانم کے چہرے پر رنج و الم کے گہرے سائے پھیل گئے تھے اور آنکھیں مسلسل اشک برسانے لگی تھیں۔ ان کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔